بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے سوال اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ پروگرام کے مستقل میزبان جناب ابصار عالم کی والدہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اس لیے اس ہفتے پروگرام کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت دے دی ہے اور پی ٹی آئی اسے اپنی عدالتی فتح بھی قرار دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی مقدمات سے ازالے کا آغاز ہے اور اب صرف القادر ٹرسٹ کیس ہی باقی ہے۔ دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ ضمانت کا مطلب بریت نہیں اور کیسز اپنا قانونی راستہ جاری رکھیں گے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 9 مئی صرف فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے اور جو بھی ذمہ دار یا سہولت کار ہو اسے قانون کے مطابق جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف عمران خان کی 9 مئی میں ضمانتیں تو دوسری جانب عمران خان کے بھانجوں یعنی علیمہ خان کے بیٹوں شاریز اور شیر شاہ کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں شاریز خان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر الزام لگا رہی ہیں کہ 2 سال بعد کیسے یاد آیا کہ دونوں 9 مئی مقدمات میں مطلوب ہیں۔ یہ سب عمران خان کو توڑنے کے لیے سازش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے باوجود مستقبل قریب میں ناظرین عمران خان کی رہائی کا امکان کم ہے۔ عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں پہلے ہی ٹرائل کے بعد 14 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں اور اس کیس میں ان کی اپیلیں جلد لگنے کے کوئی چانسز بھی نظر نہیں آ رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کی پالیسی کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کئی ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں متوقع ہے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی ہدایات کے مطابق پرانے اور زیادہ سنگین سزاؤں والے کیسز پہلے نمٹائے جائیں گے۔ عدالت کا فکسیشن پالیسی کے تحت کیسز کی ترتیب کی بنیاد پر کام ہوتا ہے، جہاں ہر مقدمہ اپنی تاریخ کے حساب سے طے ہوتا ہے اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 279 فوجداری اپیلیں زیر التوا ہیں اور اس فن پالیسی کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں کی سماعت اگلے سال متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بحث بھی ناظرین پاکستان میں ایک بار پھر زور و شور سے جاری ہے، زور پکڑ رہی ہے اور وہ ہے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز۔ پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث ہر چند سال بعد سر اٹھاتی ہے اور جتنی تیزی سے یہ بحث شروع ہوتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے یہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہم اس کا وٹنس کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم اب تک 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، فی الحال 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملک اچھی طرح سے چل رہا ہے، استحکام اور معاشی بہتری آ رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کی خبروں کو بے بنیاد افواہیں قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی وفاقی وزیر یا وزیر اعظم یا پارٹی عہدیدار نے اس سے متعلق ان سے رابطہ نہیں کیا، لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے بحث شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس میں بھی زیادہ فوکس NFC ایوارڈ پر ہے۔ آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں کیسے ہوں گے؟ کیا پی ٹی آئی نئے صوبوں اور آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں رد و بدل اور نئے صوبوں پر راضی ہو جائے گی؟ اور کیا حکومت سب کو ساتھ بٹھا کر ملک کو آگے لے جانے کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ابھی آ رہی ہے کہ NFC ایوارڈ پر صدر نے 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کا تشکیل دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ناصر بٹ صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے میں چاہوں گا کہ شروع کریں اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ عدالتوں کو کرٹیسائز کیا ہے، چیف جسٹس کو کرٹیسائز کیا ہے، جوڈیشل سسٹم کو کرٹیسائز کیا ہے۔ اب جب کہ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت مل چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ضمانت کے فیصلے کے بعد عدالتوں کے بارے میں آپ کا وہی موقف ہے جو پرانا ہے یا کچھ تبدیل ہوا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ کے
نیچے کر دی گئی ہے، یعنی انتظامیہ نے، اب حکومت نے طے کرنا ہے کہ کون جج ہوگا، کس کورٹ کا ہوگا، ٹرانسفر پوسٹنگ، سارا اختیار وہاں جو کمیٹی ہے جس میں اکثریت حکومت کی ہے ان کو دیا گیا ہے. تو وہ تو بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہ فل کورٹ بنانی چاہیے تھی. جبکہ منصور صاحب نے بھی لیٹر لکھا، جو وہاں جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے اندر، جب ججز خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بینچ فل کورٹ بنائیے، تو کیا اس کے اندر ایسا معاملہ تھا؟ کیوں اس سے پیچھے بھاگا جا رہا تھا؟ کیونکہ کوئی بھی قانون جو ہے، کوئی بھی امینڈمنٹ اگر آئین کے منافی ہوگی، جو آئین کے بنیادی ستون ہے جیسے کہ عدلیہ، انتظامی اور مقننہ، تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سیپریشن ہے اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں جو ہے وہ دوسرے کے تابع ہو جائے، تو اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں، اگر میں سرگودا کے کیس کا حوالہ دے دوں، 2 کیسز کی بات کر لوں، وہاں 348 اور 355، ان دونوں ایف آئی آرز کے اندر جج عباس ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں، ایویڈنس پیش کی گئی ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے. یعنی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، اس کے بارے میں جج صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایویڈنس فیبریکیٹڈ ہے. دوسرا جو سازش کا الزام ہے، جو گواہان ہیں پولیس والے جو کہہ رہے ہیں کہ چکری یا لاہور وہ زمان پارک کے اندر موجود تھے، پہنچ گئے تھے سپاہی اہلکار، ان کی اس گواہی کو بھی اس عدالت نے مسترد کیا ہے. تو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے تمام ملزمان کو باعزت بری کیا. تو آرٹیکل 13 واضح ہے کہ ایک شخص 2 دفعہ کسی ایک جرم کے اوپر ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. تو جب وہ تمام لوگ بری ہو گئے، وہ سازش ختم ہو گئی، وہ بیانیہ ختم ہو گیا، الزام جو تھا وہ نیست و نابود ہو گیا، تو پھر کیسے سرگودا کے اندر ہی کسی اور مقدمے میں جو اسی طرح کا ہے، وہی گواہی ہے، وہی ثبوت ہیں، اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ایک نئے جج کے ذریعے، اور پھر فیصلہ آباد کے اندر اور پھر لاہور کے اندر سزا دی جاتی ہے. تو پہلا دن ہی جو وہاں پر تھا وہاں یہ بیانیہ ختم ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ بیل دینا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. صحیح. تو عمران خان صاحب کو بیل ملنا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑا جو ہے وہ ان کو ریلیف مل گیا ہے، بلکہ یہ ان کا حق تھا جو بہت لیٹ ملا. ان کو سیشن 4 ماہ بعد اب اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر کیا جس طرح سے خوشیاں آج آپ لوگ منا رہے ہیں ایسے ہی خوشیاں منائیں گے، یا پھر عدالت کے بارے میں جو آپ کی رائے آج قائم ہے وہ قائم رہے گی یا پھر وہ تبدیل ہو جائے گی؟ اگر چونکہ چیف جسٹس نے تو کہہ دیا کہ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل ہونا چاہیے. نہیں میدر پنجوتا صاحب، بے شمار کیسز ہیں، ہزاروں کے صاحب ہمارے لوگوں پر درج ہیں اور فیئر ٹرائل نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر کس طرح جب یہ اپیلیں لگیں گی تو اس کے اندر جیسے دوسرے کیسز کے اندر آپ نے دیکھا، عدت ہو، سائفر ہو یا توشہ خانہ ہو، کہ جب ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ کیسے آپ نے یہ مذاکرہ خیز ٹرائل کیا. اسی طرح کی نوعیت آپ کو ملے گی. اور 9 مئی کا جو بیانیہ ہے، جو 2 کیسز ہیں، جب ایک ہی نوعیت کے تمام کیسز ہیں، ایک نوعیت کی سازش ہے، ایک ہی نوعیت کی گواہی ہے، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، تو پھر باقی کیسز کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اگر وہ چل کے آگے جا کر سزا بھی دیتے ہیں تو اس سزا کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ ایک جج جب آپ کا کولیگ بری کر رہا ہے تو پھر آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ نمبر 1. ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا ہے. نہیں میدر پنجوتا صاحب، میں دوبارہ آتا ہوں. ناصر بٹ صاحب کا بھی موقف ہے. جی میں اس کے بعد ناصر بٹ صاحب کا بھی موقف لے لوں. ناصر بٹ صاحب، پاکستان تحریک انصاف آج خوشیاں منا رہی ہے. ان کے لیڈر کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت ملی ہے. ایک زمانے میں آپ لوگوں کو بھی جیل میں رکھا جاتا تھا. جب آپ لوگوں کو ضمانتیں ملتی تھیں تو آپ لوگ بھی خوشیاں مناتے تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ جب آپ لوگوں کو ضمانتیں ملتی تھیں تو اس کے بعد ہی ضمانت کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسز آپ کے اوپر سے ختم ہوتے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو آج خوشیاں منا رہے ہیں وہ جسٹیفائی ہے؟ کم از کم ان کو ایک موقع ملا ہے. اور جس طرح بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو ضمانت ملنا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو خوشیاں منانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بات آج سچی ثابت ہوگی نا کہ جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں. عدالتیں آزاد ہیں تو اس بنا پر جب آپ عدالت میں جاتے ہیں، اپنے کو پروف پیش کرتے ہیں، اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہیں، جج صاحب جب دیکھتے ہیں، جج صاحبان کا فیصلہ اپنا ہوتا ہے. یہی جج صاحبان تھے جب ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی، کہتے جی یہ تو وہ عدالتیں ہی وہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہے. 20 ترمیم کے بعد جو عدلیہ ہے وہ ان کو انہوں نے قید کر لیا ہے، ان کی مرضی نہیں چل سکتی. تو اب کیا ہے پھر؟ دیکھیں یہ مانیں گے کبھی بھی نہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو ثاقب نثار والی تھی.
وہ تو کہتا تھا میں تو 3-4 MP ویسے بھیج دوں گا. یہ بات آپ دیکھیں تو وہ عدلیہ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو 26ویں ترمیم آئی اس کے بعد جو کچھ بھی یہ ایک بات میں بتاؤں کہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے نا وہ 26ویں آئی 27ویں آئے گی 28ویں آئے گی. اور جو عدالت کا یہ جو ایک ہے نا اسمبلی کا جو حق ہے کہ وہ کوئی ترمیم لائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ حق ہے, یہ رائٹ ہے آپ کے پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ کوئی بھی ترمیم لائے 26ویں لائے. جیسے 18ویں ترمیم پہ ہوا تھا, آپ نے کہا تھا نا دیکھیں ہر صوبہ اپنے وہ آزادی سے صوبوں کے جو رائٹ تھے ان کو ملے تھے. اب اگر کوئی اس طرح کی چیز اور بھی آتی ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ اس چیز سے نہیں روک سکتے جب آپ کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے. اور یہ دیکھیں ایک خوشائن بات ہوتی ہے, یہ تو ہمیں تو اپریشن ایسی مل گئی ہے. جب 26ویں ترمیم کی بھی بات تھی تو حکومت نے بارہا بلایا پی ٹی آئی کو بلایا, مولانا فضل الرحمان تھے, جتنے اپوزیشن کے تھے انہوں نے کہا جی رک جائے کچھ ٹائم, ابھی ہم نے پی ٹی آئی کو راضی کرنا ہے. پی ٹی آئی والے بیٹھے بھی اور کئی دفعہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس میں کہیں اور اپنی مرضی کی جو امینڈمنٹ تھی وہ بھی کی ہیں, وہ یہ ہماری امینڈمنٹ ہے جو ہوئی ہے, یہ آپ یاد کر لیں. پھر یہ بھاگ گئے. تو یہ ان کا یہ کام ہے. اب ان کو ماننا چاہیے کہ عدلیہ, میں تو کہتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہے. عمران خان کو اگر انہوں نے ضمانتیں دی ہیں, باقی اگر وہ آ کے جو جیسے یہ توشہ خانہ ہے وہ تو ایک کہتے ہیں نا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ آپ نے پیسہ آنا تھا حکومت کے پاس, اسٹیٹ بینک کے پاس, تو اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے کس کا اکاؤنٹ دیا؟ ملک ریاض کا اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ تھا جس نے اپنا جرمانہ جمع کرانا تھا جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کیا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جو پیسہ آتا ہے یہ اس اکاؤنٹ میں نہیں جاتا جو اسٹیٹ بینک حکومت کے اکاؤنٹ میں جانا تھا, وہ انہوں نے پیسے جمع کرا دیے جرمانے کے اکاؤنٹ میں. اور کیا کیا اس کے بدلے القادر یونیورسٹی زمین لے لی, فرح گوگی نے بھی زمین لے لی, وہ بشرا جو ہے نا وہ بشرا بی بی کے آپ وہ آئیڈیا وہ سن لیں, وہ اس کے ملک ریاض کی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ آپ لوگوں کے بیانات سنتے ہوئے حکومت کے بیانات سنتے ہوئے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بٹ صاحب آپ لوگ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ لوگ تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خان صاحب ابھی جیل میں ہی رہیں گے. نہیں دیکھیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر عمران خان کے وکلا جو ان کو چاہتے ہیں کہ جیل میں رہیں, مجھے نہیں پتا, اگر وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے عدالت میں, یہ عدالت کا فیصلہ ہے. پلیز ایک بات یاد رکھیں کہ اگر عمران خان باہر آئے گا تو عدالت کا فیصلہ کرے گی. عدالت نے اگر اس کو ضمانت دے دی تو وہ باہر آ جائے گا. اگر عدالت اس کی باتیں یا ان کے وکلا کی جو باتیں ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی یا اس عدالت اس پہ یقین نہیں کرتی تو وہ جیل میں رہیں گے. یہ بات ان جیل سے نکال دیں کہ حکومت نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اوپن کیس ہے, پوری دنیا جانتی ہے. 9 مئی آپ کا موقف آ گیا بٹ صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ حکومت نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کو تو عدالتوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور عدالتوں نے انہوں نے ان کو ضمانتیں دینی ہیں. شرمیلا فاروقی صاحب کا کبھی موقف میں لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب قید ہیں. پی ٹی آئی یہ گلہ کر رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس نہیں لگ رہا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس لگ جائے تو اگلے 15 منٹ میں وہ باہر آ سکتے ہیں, ان کی رہائی ہو سکتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اگر ان کے باہر آنے کی امید رکھ رہی ہے تو کیا ان کی امید صحیح ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ؟ جی بہت شکریہ زیدی صاحب. دیکھیے بالکل ان کی امید ہونی چاہیے. ان کے وہ جماعت کے سربراہ ہیں, ان کے لیڈر ہیں, اور آئی ایم شیور ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ وہ جلد از جلد ان کی رہائی ہو. لیکن خواہشات پہ تو نہ عدالتیں چلتی ہیں اور نہ ملک چلتا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں ایویڈنس دیکھ کے کہ مقدمے میں کتنا ایویڈنس ہے. اور جہاں تک ہم نے سنا, کیونکہ ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں یہ القادر ٹرسٹ کا کیس, جس طریقے سے اس کو کابینہ میں پیش کیا گیا, فائلیں بند تھیں. اب ان کو وہاں اس وقت کے جو سٹنگ وزراء تھے انہوں نے تو نیشنل نیٹ ورک پہ آ کے بات کی اور ہم سے اس کو اپروو کرا لیا گیا. کچھ لوگوں نے احتجاج کیا لیکن اس کو ویٹو کر دیا گیا. سو اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. اب عدالت اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے, کتنا ایویڈنس عدالت کے سامنے اوور بیئرنگ ہے, اس میں سزا ملتی ہے, جزا ملتی ہے, تو عدالت ہی فیصلہ کر سکتی ہے. میں یا یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے مہمان نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے یہ جو تمام کیسز ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو, چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہو, چاہے وہ فن فنڈنگ کا کیس ہو, یہ انہوں نے اپنی کوتاہیوں سے بنایا ہے. توشہ خانہ کیس ایک صحافی نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت انفارمیشن مانگی, جس کو بڑا ریزسٹ کیا اس وقت کیبنٹ ڈویژن نے, لیکن ایونچولی وہ کہاں سے چلتے چلتے پھر یہ بنا.
दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग केस, आपने न जाने को 70 से ज़ायद आपने एडजर्नमेंट्स लिए, आप अपने अकाउंट्स डिक्लेयर ही नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन के सामने, ये आपकी गलतियां हैं, किसी और की गलतियां नहीं है। डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। इसी तरीके से जो अल कादर ट्रस्ट केस है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एविडेंस है जो हम सुनते आए हैं इतने सालों के अंदर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर। उस वक़्त के जो वफाकी वज़रा थे, उन्होंने आके नेशनल नेटवर्क के ऊपर बात की कि किस तरीके से ये काबीना से अप्रूव कराया गया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ जाना था, लेकिन कहाँ लगा, उसके एवज़ क्या मिला, ये तमाम चीज़ें, आई मीन दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। अब अदालत देखिए इस पे क्या इवेंचुअली फ़ैसला करती है, ये हमें देखना होगा। इनकी ख्वाहिशात जहाँ तक हैं कि वो रहा हो तो बिल्कुल होनी चाहिए, यही होंगी ना, ये तो नहीं चाहेंगे कि वो जेल ही में बैठे रहें। जहाँ तक ताल्लुक़ है अदालतों का, देखिए इनको अदालतों का इनको क्या आदत है, इनको वो अदालतों की आदत है जो इनको देख के कहते थे गुड टू सी यू। बाकी अगर कोई अदालत जो है इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे, चाहे वो मेरिट पे क्यों ना हो, तो वो अदालत इनको पसंद नहीं है। लेकिन इस तरह होता नहीं ना, मैंने इस तरह कहा कि ख्वाहिशात पे अदालतें नहीं चलती हैं और फ़ैसले नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है। नईम हैदर पंजोता साहब, ये मौक़िफ़ शर्मिला फ़ारूक़ी साहिबा के ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती हैं, अदालत तो देखती हैं, बाकायदा इसके ऊपर ट्रायल होता है और उसके बाद अदालत की जानिब से जो फ़ैसला होता है, और अगर फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आता है तो फिर हमने ये माजी में देखा है कि आपकी जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आते हैं, और जब फ़ैसला आपके हक़ में आ जाता है तो मौजूदा अभी हमने फ़ैसले के बाद देखा कि बड़ी तारीफ़ें आपकी जानिब से शुरू की गई। मुझे ज़रा थोड़ा क्विकली बता दिएगा कि बानी पीटीआई का अभी लीगल स्टेटस है क्या, कौन कौन से मुकदमात उनके ऊपर हैं जिनमें उनकी ज़मानत होना अभी बाकी है, और कौन कौन से मुकदमात ऐसे हैं जिनके ऊपर उनकी ज़मानत हो गई है, और कुछ केसेस ऐसे भी इतलात आ रही हैं कि ऐसे भी उनके ऊपर बने हुए हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने अभी तक उनकी ज़मानत को अप्लाई नहीं किया है, ऐसे भी कुछ केसेस हैं क्या? नहीं हैदर पंजोता साहब। फवाद भाई, खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं ना, वो सारे सियासी हैं, और खान साहब आज अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए ना, तो ये तमाम के तमाम केसेस जो है ना, ये ख़त्म हो जाएँ। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा एक पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत ये सारे केसेस चलाए जा रहे हैं ताकि खान साहब बाहर ना आए। अब जहां बात की जाए अल कादर ट्रस्ट केस की, अल कादर ट्रस्ट केस के बाद तोशाखाना 2 केस, तोशाखाना 2 केस के बाद 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं, और ये इसी तरह से पैटर्न चलाएंगे। 7 मुकदमात पिंडी के अंदर उनके ऊपर जो है उनमें उनका जुडिशल हुआ है, और दीगर मुकदमात एहतजाजों के अब तो 300 के करीब उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, यानी मुख्तलिफ मुकदमात में उनको नॉमिनेट किया जा चुका है। तो आगे केसेस ख़त्म होते हैं, पीछे से नए केसेस हैं। आज अगर वो कह देना जी कि मैं पीछे हटता हूं तो तमाम के तमाम केसेस खत्म हो, तो तमाम केसेस इस हुकूमत ने और जो इनको लाए गए हैं उनकी तरफ से ये सारे बनाए गए। सिर्फ क्या जी इमरान खान को जेल में रखना है, और अदालतें जो हैं उनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके अलावा जितने तमाम इदारे हैं उनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे पुलिस हो, FIA हो, नैब हो या कोई और हो। आपके सामने ही है कि एक तरफ नैब अल कादर ट्रस्ट केस के ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूटर आकर बड़ी ज़ोर से और बड़े पुरजोश तरीके से आकर दलाइल भी दे रहे हैं, और सारा कुछ जी इमरान खान के पैसे अपने अकाउंट के अंदर उन्होंने डाली है, बुशरा बीबी ने डाली है। दूसरी तरफ वही नैब जो है जरदारी के हक़ में जो है वो आकर गवाही देते हैं, वही नैब जो है नवाज शरीफ साहब के हक़ में गवाही देते हैं। जहाँ गाड़ियाँ लेना तोशाखाना रूल्स के मुताबिक जायज़ ही नहीं है। मुझे आज तक नहीं जवाब मिल सका किसी इनके एक रहनुमा से कि गाड़ियाँ कैसे ले लीं। और नवाज शरीफ साहब का ज़रा वो भी जिक्र कीजिए कि यहाँ मेरे सामने वो लिखी हुई है कि कितने की इन्होंने जो है वो गाड़ी 43 लाख और जो है वो कोई समथिंग ऊपर अमाउंट है, इतने की जो है वो 42 लाख की गाड़ी बनती थी जो कि उन्होंने 6 लाख के अंदर ली, 6,36,000 के लिए। इसी तरह 8,000 का गुलदान जो है वो मुफ्त में घर लेकर गए, और 4 गिलास जो 6,000 के बनते थे, 6,700 के, वो भी वो घर लेकर गए। इसी तरह 2016 के अंदर 3 करोड़ 81 लाख के ताइफ जो हैं वो लेकर गए, जो 76 लाख के जो है आगे बनाकर। और इसी तरह ये जरदारी साहब हैं, वो भी गाड़ियां, और मरीम नवाज साहब भी वो एक्सेप्ट करती हैं। वो तमाम केसेस चाहे इनके ऊपर हो, चाहे इनके किसी और यूसुफ रजा गिलानी या किसी और के ऊपर हो, 1 हो या 10 हो, वो तमाम के तमाम डील के जरिए खत्म हो गए। नैब के अंदर इन्होंने तरमीम की, उससे एक तो इनके केसेस खत्म हुए, जो आवाम का पैसा लूटा हुआ था वो हजम कर गए। दूसरा जो एक रिकवरी होती थी नैब के जरिए, वो इन्होंने कहा कि अब 50 करोड़ से नीचे जो है इनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो खत्म कर दी, जिससे 400 से 500 अरब का नुकसान सालाना जो है
یا اب تک کا کہہ لیں وہ اس کے قریب پہنچ چکا ہے جو انہوں نے صرف اور صرف اس ترمیم کے ذریعے کیا. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عوام کے لیے کوئی فائدہ کرنا ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آنا ہے, پیسہ بنانا ہے اور باہر لے کر چلے جانا ہے. ہیون فیلڈ اپارٹمنٹس مجھے بتائیں کوئی حساب دیا ہو, ہم تو ایک ایک چیز کا حساب دے رہے ہیں. عدالتیں اگر اتنی آزاد تھیں تو سر کیوں نہیں حساب دیتے؟ بٹ صاحب اتنے آپ سے چیزوں کے حساب مانگ لیے پاکستان تحریک انصاف نے, نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے, تو کیوں آپ ان کا حساب نہیں دیتے؟ دیا گیا ہے 2 سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ پنجوتا صاحب جواب لینے دیں, جو آپ نے نکات اٹھائے اس کے جواب لینے دیں بٹ صاحب سے. نکالیں تو وہ چترال کے اندر تھے. جی بٹ صاحب جواب کیوں نہیں دیتے؟ اتنے سوالات اٹھا دیے پنجوتا صاحب نے. میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ اتنی لمبی لسٹ لے کے جھوٹ بولتے ہیں, ان کو خود سمجھ نہیں آتی. توشہ خانہ سے چیز لینا اور اس کے پیسے جمع کرا دینا اس کی قیمت کے مطابق, یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ آپ نے توشہ خانہ سے گھڑی اٹھائی جا کے اسلام آباد کی, سنیں آپ میری بات سنیں, میں نہیں بولا بیچ میں. آپ نے جا کے ایک بندے سے وہاں جعلی رسید لی, وہ جعلی رسید والا بھی سامنے آیا. پھر آپ نے جا کے دبئی میں گھڑی بیچ دی. یار شرم کی تو یہ بات ہے, ایک ملک کا پرائم منسٹر جا کے گھڑی ادھر بیچ رہا ہے, وہ گھڑی والا خریدنے والا ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ یہ گھڑی مجھ سے بیچی. اور یہ آپ یہ دیکھنا, یہ چوروں کا اصول ہے. کرتے ہیں نا بیچ میں, ان کو تکلیف اس لیے کہ سچ ان کے سامنے آ رہا ہے. اس گھڑی والے نے کہا میرے پاس آگے گھڑی بیچی ہے. میں نے سعودیہ والے سے پوچھا یار یہ گھڑی جو آپ نے تحفے میں دی تھی عمران خان سے, یہ گھڑی وہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی گھڑی ہے. تو یہ چوری ہے. یہ آپ مجھے بتائیں یہ کون جعلی رسیدیں بناتا ہے؟ توشہ خانہ سے چیز لینا جرم نہیں ہے. آپ پرائز جمع کراتے ہیں, توشہ خانہ سے آپ چیز لیں, فراڈ کی رسیدیں بنائیں, اس کے بعد جا کے دبئی میں جا کے بیچیں, اور دبئی والے وہ گھڑی دکھائے, قوم نے دیکھی, عوام نے, کہ انہوں نے کہا جی گھڑی میں نے خریدی ہے کیونکہ اس نے آگے مجھے بیچی ہے. تو یار کوئی شرم یا ہوتی ہے. آپ لوگ تو ایسے چیزیں بھیج رہے تھے. چلے موقف آپ کا سامنے آ گیا. بٹ صاحب شرمیلا فاروقی صاحبہ, نعیم حیدر پنجوتا صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے, مجھے بریک لینا ہے, اس کا وقت ہو گیا. میں بریک کے بعد آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور NFC ایوارڈ کی تشکیل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ کی تشکیل ہونی چاہیے اور نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. شرمیلا فاروقی صاحبہ سے ہم اس سیگمنٹ میں گفتگو کا آغاز کریں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انتظامی طور پر معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, یہ بننے چاہیے, چونکہ زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر ایڈمنسٹریشن کے معاملات جو ہیں ان کو بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکے اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے, ان کو آسانی پیدا کی جا سکے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ نئے صوبے بننا اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے وقت کی؟ دیکھیں زیدی صاحب, نئے صوبے اگر بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے, یا ان کی تعداد کیا ہونی چاہیے, یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اس کی ڈسکشن پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے. اگر کسی بھی صوبے میں مزید صوبے بنانے ہیں تو اس میں آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے, اور اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہاں سے 3/4 اکثریت جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کرے. ایک طریقہ کار ہے نا جو آئین میں ہے. اینڈ دس کنٹری از گورنڈ بائی کانسٹیٹیوشن. تو بالکل ڈیبیٹ ہو, ڈسکشن ہو. اگر عوام کو اس سے ریلیف ملتا ہے, بہتری آتی ہے اور ایڈمنسٹریٹیولی معاملات بہتر ہوتے ہیں تو اس پہ ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے, لیکن یہ امپوز نہیں ہونا چاہیے. پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں, کہیں 33 صوبے بن رہے ہیں, تو کہیں کچھ ہو رہا ہے, تو فلاں کچھ ہو رہا ہے. یہ ڈسکشن وی لاگس پہ اور بلاگس پہ نہیں ہو سکتی. یہ ڈسکشن اگر ہونی ہے تو اس کو خاطر خواہ ڈسکشن پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے. جو عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی طرف سے آنی چاہیے اور ان کو کرنی چاہیے. اور کیا تعداد ہونی چاہیے, یہ سب کو بیٹھ کے مل کے ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے. آخر اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. اگر تو سارے کے سارے مسائل نئے صوبے بننے سے ختم ہو جاتے ہیں تو 100 بسم اللہ. لیکن اگین اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن دیکھیے اس وقت جو ملک کے اندر ایشوز ہیں, سب سے اہم ایشو اس ملک کے اندر آپ کی کلائمیٹ چینج ہے. موسمیاتی تبدیلی کے جو منفی نتائج آپ دیکھ رہے ہیں, شدید بارشوں کے حوالے سے, پھر سیلاب کے حوالے سے, اس کو ایڈریس کریں. صوبے بن جائیں گے, بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی, NFC ایوارڈ نیا آ جائے گا, فلاں چیز ہو جائے گی, لیکن آپ لوگوں کی جانیں کیسے بچائیں گے؟ آپ کی پریپیئرڈنس کیا ہے؟ آپ کی NDMA کی کیا پرفارمنس ہے, PDMAs کی کیا پرفارمنس ہے؟ یہ
وہ حالات اور معاملات نہیں رہے کہ جی ہم کہتے تھے کہ جی موسمیاتی تبدیلی آنے والی ہے اور پاکستان پہ اس پہ منفی اثرات ہوں گے. وہ ہمارے سر پہ آن کھڑی ہے, تباہی ہمارے سر پہ آن کھڑی ہے. خیبر پختونخوا میں تباہی مچ گئی ہے. کراچی میں اتنی شدید بارشیں ہوئی کہ پورا نظام درہم بھرم ہو گیا. دیکھیے یہ سب سے اہم ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر کیوں تیاری نہیں ہے؟ کیونکہ اب یہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو شدید بارشیں ہیں, کہیں قحط سالی ہوگی, کہیں پر شدید ہیٹ ویوز آئیں گی, اس کے اوپر کیوں نہیں ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی لائے عمل طے ہو رہا؟ ٹھیک. ناصر بٹ صاحب, جو بات کی ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے, کیا صوبوں کو بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بات ان کی صحیح ہے کہ جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں آئی ہے, جو تباہی ہم نے بارش کے بعد ہم نے کراچی میں دیکھی ہے, ایڈمنسٹریٹیولی وہاں پر بہت زیادہ پرابلمز ہم نے دیکھی, فیس کی, تو صوبوں کی ڈسکشن زیادہ اہم ہے اس معاملات ان حالات میں, یا پھر واقعی کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی حکومت کوئی کام کر رہی ہے, کوئی پالیسی وضع کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, جو کلائمیٹ چینج کی بات ہے اس پہ تو بالکل ضروری بات ہونی چاہیے. آپ تو یہ سر پہ آ گیا, آپ یہ نہ کہ کلائمیٹ چینجنگ ہوں گی, اب تو ہو چکا ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ہے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے. اس میں تو میرا خیال ہے PM صاحب اور حکومت بھی بڑے اس پہ توجہ دے رہی ہے, صوبے بھی ساتھ مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں, فوج اس میں بڑی ہیلپ کر رہی ہے. لیکن جہاں تک دیکھیں انتظامی معاملات میں اگر صوبے بنتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں سب پارٹیاں بیٹھی ہیں, سب کو مل کے بیٹھ کے لیجسلیشن یہ کوئی چیز ہونی ہے, اگر وہ اس سے بہتری آتی ہے تو ہونی چاہیے. اس میں تو کسی کو مخالفت میرا نہیں خیال ہوگی, لیکن یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کو لایا جائے, پارلیمنٹ میں اس میں ڈیبیٹ ہو. نہیں, پنجاب میں تو پنجاب اسمبلی یہ قرارداد منظور کر چکی ہے نا, 2013 میں یا 2015 میں غالباً پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ صحیح فرما رہی ہیں کہ 2/3 میجورٹی جب تک سندھ اسمبلی اس کو منظور نہیں کرتی تو اس وقت تک تو صوبہ نہیں بن سکتا. لیکن اگر پنجاب نے یہ قرارداد منظور کر لی ہے تو پنجاب سے پھر بسم اللہ کریں, شروعات کریں پھر. ناصر بٹ صاحب نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ نے جو بات کی بالکل, لیکن یہ کسی وقت ایک سیاسی جو ہے نا یہ چال چلی جاتی ہے, ایک سیاسی بیانیہ بنایا جاتا ہے, اس کے بعد اس پہ بات نہیں ہوتی. اور یہ جب اس طرح کی جب آپ بیانیے تک جاتے ہیں, صرف اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو پارٹی بنا دینا ہے کہ نہیں جی نہیں ہم صوبوں کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کرتا ہے. صوبے بننے چاہیے اگر انتظامی حالات اس سے بہتر ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے بہتر ہوتے ہیں, یہ ضرور ہونا چاہیے. اس میں میرا نہیں خیال کوئی مخالفت کرے گا اگر صوبے ایک سے زیادہ بنیں گے اکٹھے ہو کے اسمبلی میں, جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمیں بجٹ ملی ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی, وہ بہتری کی کوئی بات ہی نہیں کرتی, وہ نہ ساتھ ملتے ہیں نہ کسی پہ بات کرتے ہیں, وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ عمران خان بات سے تو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ تو نہیں چاہتے کہ صوبہ سندھ تقسیم ہو, صوبہ سندھ میں ایڈمنسٹریٹیولی کچھ دیگر صوبے بنے, اس کے انتظامی یونٹس بنے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں صوبے بننے چاہیے اس میں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے؟ ایک بہت بڑی آبادی ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکے, پنجاب میں ہونے چاہیے صوبے بٹ صاحب؟ میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر سمجھتے ہیں کہ انتظامی حالات اگر زیادہ صوبے بننے سے بہتر ہوتے ہیں تو ہونے چاہیے, تو اس کے لیے بھی پنجاب اسمبلی ہے, اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی مخالفت نہیں کرے گا. ڈیبیٹ سے تو بات بہت آگے چلی گئی نا, وہ تو قرارداد منظور کر چکی ہے بٹ صاحب, وہ تو قرارداد پنجاب اسمبلی تو اس کے اوپر قرارداد منظور کر چکی ہے. اگر قرارداد منظور ہے اب تو قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے بٹ صاحب. قرارداد منظور ہو چکی, اب تو دیکھیں میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ اس میں اگر سب سیاسی جماعتیں جو پنجاب میں بیٹھی ہیں, اپوزیشن میں ہیں, حکومت میں ہیں, وہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور اس پہ ایک فیصلے کریں, سب کو منظور ہوگا, اس میں کوئی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو پارٹی جماعت ملی ہے وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے, وہ اپنی سیاسی بیانی کے لیے 2 دن بات کرتے ہیں, تیسرے دن بھول کے اور بات کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, علی محمد خان صاحب نے کہا ہے, نعیم حیدر پنجوتا صاحب, میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بننے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے؟ کیا ایڈمنسٹریٹیولی بہتر کارکردگی کے لیے انتظامی یونٹس بننے چاہیے؟ آپ سپورٹ کریں گے اگر کوئی اس طرح کی قرارداد آتی ہے تو؟ فاضل دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل
239 اس کی ذیلی شق 4 ہے، اس کے مطابق 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے وہاں اس صوبائی حکومت سے قرارداد جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے، تب آپ وہاں کوئی نیا صوبہ بنانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے جو ہے اس شق کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکے، یہ اختیار اب وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وفاقی حکومت پھر کیسے بنائی گئی ہے، کیسے فارم 47 گھڑے گئے اور سارا پروسیس۔ اب جہاں کے پی کی حد تک بات کی جائے، ہمارا وہاں صوبے کے اندر ہماری حکومت ہے، تو وہاں جو بدنیتی نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہاں ایک الگ سے صوبہ بنا کر جو معدنیات ہے اور جو وہاں ذخائر ہیں، جو وہاں فاٹا کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، جو ضم کیا گیا اس کو ایک سیپریٹ کر کے وہاں اپنی مرضی کی ایک حکومت سیٹ اپ بٹھا کے، اور ہم تو نہیں چاہتے کہ وہاں کسی طرح کے معاملات کے اندر مداخلت کی جائے۔ عوام کی رائے، عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی کام اقدام کرنا ہے۔ اگر وفاق کی بات کر لی جائے یا پنجاب یا سندھ کی یا اوورآل پورے پاکستان کی، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو۔ رول آف لا قائم ہوگا تو آپ کے ملک کے اندر معیشت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے گی، آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں آ سکتی ہے۔ رول آف لا ہوگا تو عوامی نمائندہ حکومت ہوگی، اور عوامی نمائندہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح ہم نے ملک کے اندر صوبوں کی تقسیم کرنی ہے، کس طرح ہم نے مزید ڈیمز بنانے ہیں، کس طرح نہروں کا نظام بہتر کرنا ہے، کس طرح آپاشی اس کے حوالے سے ہم نے بہتری کرنی ہے۔ ون لائنر میں نہیں میدر پنجوتا صاحب بتا دیں کہ صوبے بننے چاہیے ہیں یا نہیں بننے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس کے اندر واضح طور پر نظر آ رہی ہے سازش کہ وہاں حکومت نہیں ہٹائی جا رہی کے پی میں، اور اسی طرح باقی جگہوں پر۔ تو پہلا بنیادی مسئلہ جو یہ ہے کہ عوام کی حکومت جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ وہ آپ قائم نہیں کرتے تو آپ صوبے چھوڑ کے 100 صوبہ بنا لیں، آپ 100 ڈی پی او لگا دیں، 100 ڈی سی او لگا دیں۔ جب آپ نے لا قانونیت ہی رکھنی ہے تو پھر کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ پھر مسائل تو میرا خیال میں آپ اپنے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، صوبوں کے معاملے کے اوپر اگر آپ کوئی سپورٹ کرتے ہیں، حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لائی جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں پھر اگر آپ کو کوئی اسپیس ملتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ قابل قبول ہوگا پنجوتا صاحب؟ دیکھیں ہم یہاں اس پاکستان میں موقف لے لوں پھر آتا ہوں ابھی مقدمہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں ہم پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے یہ ساری ایفرٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے اس نے رائے 8 فروری کو دی ہے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے۔ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، آپ کے سامنے ہے کہ کیسے لوگ برحال بھی ہو گئے، کیسز بھی ختم ہو گئے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو گئی، حالانکہ جینون کیسز تھے۔ اور چوری جو ہے جس نے کی تھی وہ قیدی جو چوری جس نے کی تھی وہ یہاں سے ڈیل کر کے فلیٹ کے اوپر بیٹھ کے لندن بھاگ گئے تھے، اور وہ جو ہے بھگوڑے ہو گئے تھے۔ آپ درمیان میں بولیں گے تو میں مزید لفظ سخت استعمال کروں گا، آپ اپنی باری پہ بولیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس لگ جائے تو 15 منٹ کے اندر ان کو ضمانت مل جائے گی، وہ رہا ہو جائیں گے۔ آپ اپنی باری پہ بات کیجئے گا نا، ٹھیک ہے جی۔ اور چوری جو ہے وہ چوری نواز شریف نے کی ہے، جو نواز شریف نے چوری کی ہے وہ پوری قوم نے دیکھی ہے، اور اس کا ثبوت آج تک وہ نہیں دے پائے، اور پھر ڈیل کے ذریعے ادروائز دیکھیں اقتدار کیسے مل سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے آپ 70-80 ہزار سے لاکھ سے ہار جائیں تو آپ کو سیٹ کیسے مل سکتی ہے؟ کہ آپ نے ایک ڈیل کی ہے، اس ڈیل کے ذریعے آپ کے کیسز بھی ختم ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ جب تک گھس بیٹھ کے بیٹھے رہیں گے۔ یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، میں نے NFC ایوارڈ کے اوپر بھی بات کرنی ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ کا موقف لینے دیں مجھے۔ کہا جاتا ہے نا فارم 47 کے ہیں تو ان کی دم کے اوپر پاؤں آ جاتے ہیں، برداشت کیجئے نا۔ آپ کی یہ دم کا اوپر پاؤں ہے، چوری میں اندر ہے۔ چلیں جی، ان کی دم پہ پاؤں نہ رکھے، مجھے NFC ایوارڈ کے اوپر بات کرنی ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ کا موقف لینے دیں۔ یار گملے تک تسی گملے تک عدالتوں میں معاملات ہیں، یہ چور ہے، ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ تسی کیتی ہے، ٹھیک ہے، سونے کی ٹوٹیاں لا کے نہ لے گئے، عدالتوں سے ہی پہنچتا ہے انہیں۔ مجھے شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ اگر تو NFC ایوارڈ میں کوئی صوبوں کا شیئر کم کیا جاتا ہے، ظاہر ہے انتظامی معاملات میں یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا کہ صوبوں کا شیئر کم کیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ چیز باز گشت کر رہی تھی کافی عرصے سے، اور یہ فیلر بھی چھوڑے جا رہے تھے۔
ایک مضبوط وفاق جب بنتا ہے جب مضبوط صوبے ہوتے ہیں. صوبوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, اور میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کے پاس اس وقت جو اختیارات ہیں اور جو وسائل ہیں اس کی بنیاد پہ وہ اپنے اپنے تحت جو ہے اپنے پروگرامز بنا سکتے ہیں, اپنی اسکیمز بنا سکتے ہیں, اپنے ترقیاتی پروگرامز کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہی ان سے لے لیا جائے گا تو پھر صوبے کس طریقے وفاق کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. یہ ایک بہت براڈ بیس ڈسکشن ہے. ابھی چونکہ 11ویں NFC وارڈ کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی ہو گئی ہے, ڈیلیبریشنز ہوں گی, یہ بھی زیر بحث آئے گا. اس میں وزرائے اعلیٰ جو ہیں صوبوں کے وہ اپنا اپنا موقف رکھیں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں. لیٹ می ٹیل یو دس از اے ویری ویری چیلنجنگ ٹاسک. اور آئندہ آنے والے دنوں میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت سارے ایسے جسے کہتے ہیں نا فائر ورکس دیکھنے والے ہیں, کیونکہ صوبے اپنا اختیار نہیں چھوڑنے والے. چلیں جی, آپ کا موقف یہ آیا کہ صوبے اپنا اختیار نہیں چھوڑنے والے. بہت بہت شکریہ ناظرین, چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق, آپ کا بہت شکریہ. ناصر بٹ صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور شرمیلا فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات کل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.